جو جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے گھر سے خانہ کعبہ تک ایک نور کا راستہ پیدا فرمائے گا. اور ایک حدیث میں ہے اس جمعہ سے لے کر اگلے جمعہ تک جو کچھ بھی اس کی خطائیں ہیں اللہ معاف فرمائے گا. سورہ کہف کی تلاوت 2 فائدے بتائے. تیسرا سنو، سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں جسے یاد ہو گئیں، سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں جسے یاد ہو گئیں، میرے آقا فرماتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا فتنہ دجال اللہ اس سے بھی اسے محفوظ رکھے گا. دجال کے فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے سورہ کہف کی تلاوت ہر جمعہ کیا کرو گھروں میں، یا تو پھر کسی کی اچھی قرأت میں سنا کرو، تاکہ دونوں ثواب برابر ہیں، تلاوت کرنے کے اور سننے کے ثواب ہے. کہف ایک غار کا ذکر ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے چند ایمان والوں کی فضیلت بیان کی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے 300 سال بعد، آپ کو آسمانوں سے اوپر اٹھا لیے جانے کے 300 سال بعد لوگوں میں عقیدہ بگڑ گیا تھا. ایک بادشاہ آیا تھا جس کا نام دقیانوس تھا، اور وہ ظالم تھا، اور وہ لوگوں کا عقیدہ بدل رہا تھا، اور یہاں تک کہ وہ اپنے لیے سجدہ کرواتا، اپنی خدائی کا اعلان کر رہا تھا، یا پھر بتوں کی پرستی شروع ہو گئی. لیکن اس زمانے میں لوگ ڈر کے مارے گھر واپسی کرنے کی بات جیسے ہو رہی ہے ویسے ہی بادشاہ اپنے پیسوں کے بل بوتے ان کو یہ کہلاتے کہ تمہارا دین الگ ہے، تم الگ دین میں آئے تھے، واپس آ جاؤ. دھرم پریورتن بدل رہا تھا، کئی بدل چکے تھے. پیسوں کے لیے کچھ لوگ بدلتے ہیں، طاقت کے لیے کچھ لوگ بدلتے ہیں، ڈر سے کچھ لوگ بدلتے ہیں، لیکن جو اللہ والے ہیں وہ ہر زمانے میں قائم رہتے ہیں. بادشاہ کے کچھ وزیروں میں لوگ تھے جن کی تعداد 7 اور بعض روایتوں میں 8، اللہ بہتر جانتا ہے ان کی تعداد کتنی تھی. یہ الگ الگ لوگ تھے، یہ ایمان والے لوگ تھے جو اللہ پر ایمان رکھتے اور آخرت پر ایمان. اب وہ جو ذکر کرتا اسے مار دیا جاتا. تو ان لوگوں نے ایک دن مشورہ کیا کہ اس شہر کو چھوڑ کر ہم دور چلے جاتے ہیں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں. اب یہاں ایمان بچانا بہت مشکل ہو گیا ہے، ورنہ بادشاہ کے سامنے سر جھکانا پڑے گا، شرک اور کفر کرنا پڑے گا. ہم چلتے ہیں شہر سے باہر. یہ ساتوں نے راتوں رات مشورہ کیا اور نکل پڑے. ان کے ساتھ ایک کتا ہو لیا، اصحاب کہف کا کتا کہا جاتا، ساتھ میں چلتا رہا. اور یہ لوگ آبادی سے بہت دور نکل کر باہر گئے، اور ایک غار تھا، اس غار میں ان لوگوں نے رات کو پناہ لی، سونے کے لیے چلے گئے. اور وہاں پر جب سونے کے لیے وہ لوگ گئے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، ہم نے ان کے کانوں پر سالوں تک کے لیے نیند کو طاری کر دیا، سلا دیا ان کو رب تعالیٰ. وہ ایسی گہری نیند میں سو گئے کہ پھر اٹھے نہیں. دن گزرتے چلے گئے. بادشاہ کو کسی نے خبر کر دی کہ تیرے دربار کے یہ وزیر بھاگے ہیں. بادشاہ نے ڈھونڈنے کا حکم دیا، اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کے پیروں کے نشان سے وہاں غار تک لوگ پہنچ گئے. بادشاہ سے کسی ایک شخص نے کہا اس غار کے اندر یہ لوگ سو رہے ہیں. تو بادشاہ نے کہا ان کی سزا یہ ہے کہ اس غار کو اچھی طرح سے دیوار لگا کر بند کر دو، یہی ان کی قبر بن گئی، یہ کبھی باہر نہ آ سکے. ان کی سزا یہی ہے. دیوار تعمیر کر دی گئی اور غار کا منہ سب بند کر دیا گیا، وہ نکل نہیں سکتے تھے. اندر جیسی وہ لوگ سو گئے، بادشاہ سزا دے کر چلا گیا. وہاں ایک چرواہا تھا، اس نے ان کا پورا واقعہ دیوار پر لکھ دیا. یہ کون لوگ تھے، ان کا نام کیا تھا، یہ کیوں اپنے شہر سے نکلے تھے، لکھ کر کے رکھ دیا. زمانے بدلتے گئے، مہینے، سال، اس کے بعد صدیاں، 300 سال گزر گئے. 300 سال گزر گئے تقریباً. 300 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ انہیں اٹھایا. وہ جب اٹھے تو آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، پوچھنے لگے کتنی دیر ہو گئی سو کر کے. کسی نے کہا ہم رات کو آئے تھے صبح ہو گئی، کسی نے کہا صبح آئے تھے دوپہر ہوئی. اب اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ رب تبارک و تعالیٰ صدیوں کو چاہے تو منٹوں میں گھیر سکتا ہے. جب اصحاب کہف کے ایمان والوں کے لیے 300 سال آدھے دن کے برابر لگ رہے ہوں تو میرے مصطفیٰ کے معراج کا سفر اگر وہ لاکھوں سال کا بھی ہو تو دنیا والوں کے لیے منٹوں کا کیوں نہیں لگ سکتا. یہ اللہ رب العزت جیسا چاہے وقت کو گھیر دے اور چھوٹے وقت کو چاہے تو طویل کر دے. ہاں اب اٹھے اور اس کے بعد ان لوگوں نے پھر آپس میں دیکھ کر نشانیاں بھی بدلی ہوئی تھیں، بال بڑے تھے، ناخن بہت بڑے ہو چکے تھے، سب تبدیلی تھی. تو پھر انہوں نے کہا خیر جیسا بھی ہے ایک صاحب کو بھیجو تاکہ کھانا لے آئے، بھوک لگی. تو ایک صاحب ان میں جو تھے ان کو کہا کہ چھپ کر کے جانا، کہیں بادشاہ کے کارندے دیکھ نہ لیں، ورنہ وہ ہمیں پکڑ لیں گے تو پھر اپنے دین میں واپس لے جائیں گے، یا تو پھر ہمیں ہلاک کر دیں گے. یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم، وہ اپنی دین میں ہمیں واپس لے جائیں گے، سنبھل کر جانا. پھر ایک صاحب نکلے پیسے لے کر کے، بازار میں گئے کھانا لینے کے.
کھانا خریدا اور پیسے دیا. ارے 300 سال پہلے کا سکہ تھا. کتنی بادشاہتیں آئی گئی. دکان والے نے دیکھا اور کہا یہ کیا دے رہے ہو؟ کہا پیسہ دے رہے ہیں. کہا یہ پیسے کہاں سے تمہیں ملے؟ کہا یہ ہمارے اپنے پیسے ہیں. دکان والے کو شک ہوا کہ اس کو شاید پرانا کوئی خزانہ ہاتھ لگا ہوگا، کیونکہ سونے کے سکے ہوتے تھے پہلے، چاندی کے سونے کے سکے، یہی کرنسی ہوتی تھی. یہ نوٹوں کی، یہ یہودیوں کی کرنسی جس کو آج ہم استعمال کر رہے ہیں. اصل جو کرنسی تھی وہ سونے اور چاندی کی ہوا کرتی. تو پھر دکان والے نے اس صاحب کو جو اصحاب کہف میں ہے دکان پر ہی کھڑا کیا اور اندر سے جا کر کے بادشاہ کی پولیس کو خبر کر دیا. اس وقت جو بادشاہ تھا اس کا نام بیدروس تھا، وہ ایمان والا تھا اور وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا تھا. روز دعا کرتا تھا کہ اے مولا میری قوم گمراہ ہو رہی ہے، یا آخرت پر یقین نہیں کر رہی ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یقین نہیں کر رہی ہے، تو کوئی ایسی نشانی دکھا دے کہ ان کا عقیدہ مضبوط ہو جائے. بادشاہ کی دعا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ ان کو زندہ کیا ہے. تو بیدروس کے پاس جب یہ خبر پہنچی کہ ایسا ایسا ایک شخص آیا ہے جو پرانے زمانے کے سکے لے آیا ہے، تو بادشاہ نے اپنی فوج کو ساتھ کر دیا کہ جاؤ اس شخص کے ساتھ، یہ کہاں سے آیا. جب یہ کھانا لینے آئے ہوئے صاحب نکل کر کے واپس پوری فوج کے ساتھ غار آ رہے تھے، تو اصحاب کہف نے کہا ہمارا ساتھی پکڑا گیا اور بادشاہ کی فوج آ رہی ہے ہمیں گرفتار کرنے. لیکن جو آئے وہ لوگ، ان لوگوں کو دیکھا تو سارے لوگوں نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے. کہا اصحاب کہف کے بارے میں ان لوگوں نے سن رکھا تھا کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو بادشاہ سے اپنا ایمان بچا کر چلے گئے تھے اور غار ان کے لیے قبر بنا دی گئی تھی، اور آج غار کھلا ہے اور اس میں یہ لوگ زندہ سلامت بیٹھے ہوئے 300 سال کے بعد زندہ سلامت بیٹھے. تو بادشاہ نے اپنی پوری قوم کو بلایا اور کہا کہ دیکھو وہ رب قدیر 300 سال کے بعد جب کسی کو بیدار کر سکتا ہے تو ہر انسان کو موت کے بعد دوبارہ زندہ ضرور فرمائے گا. عقیدہ آخرت کو زندہ کیا. اب اصحاب کہف دوبارہ اپنی غار میں گئے، کھانے ہونے کا مسئلہ تو ختم، اور دوبارہ ان کو نیند لگ گئی. اللہ نے پھر ان کو گہری نیند میں سلا دیا. جیسی ہی وہ سو گئے تو اصحاب کہف کا کتا بھی اسی طرح زندہ ہوا، اسی طرح پھر سویا. اب جو بیدروس تھا اس نے دیوار پھر سے بنا دی اور ان کا پورا واقعہ لکھا اور وہاں ایک مسجد بنائی، اور مسجد بنا کر وہ ڈیٹ، وہ جو دن تھا جس دن وہ اٹھے تھے، اس دن کو یادگار کے طور پر سارے لوگوں کو اعلان کیا کہ سال میں جب یہ دن آئے گا سب یہاں جمع ہوں گے اور اللہ کی عبادت کریں گے. اسی سے تو عرس کی شرعی حیثیت بھی ثابت ہوتی ہے. اولیاء اکرام کے عرس ہم جو مناتے ہیں قرآن پاک میں موجود ہے. اصحاب کہف جس دن سوئے جس دن اٹھے وہ تاریخ لکھ دی گئی. بہرحال اب اصحاب کہف کو دوبارہ جب اندر رکھا گیا تھا تو سونے کے تابوت بنائے تھے بادشاہ نے. یہ بیدروس نے سونے کے جنازے تابوت بنا کر اس میں ان کو لٹایا اور اندر رکھا. ایک ہی دن کے بعد وہ بادشاہ کے خواب میں آئے اور کہنے لگے کہ ہم دنیا سے بھاگ کر کے یہاں آئے اور تو دنیا ہمارے پاس لایا ہے، فوراً ہمیں اس سونے اور چاندی سے الگ کر. پھر دوبارہ ان کا غار کھولا گیا، پھر وہ سونے کے تابوت سے انہیں نکالا گیا اور پھر صاف مٹی میں انہیں سلایا گیا. یعنی میرے عزیزو اندازہ کرو ان 7 لوگوں کے بارے میں کہیں قرآن میں یہ نہیں ہے کہ وہ نبی ہیں، وہ شہید ہیں، وہ صدیق ہیں، نہیں، بلکہ مولا فرماتا ہے وہ 7 نوجوان تھے جنہوں نے اپنا ایمان بادشاہ سے بچا کر اللہ پر یقین کر کے غار میں پناہ لی. تو اللہ نے ان کا تصرف اور طاقت اتنی عطا کی کہ ان کی سونے کے بعد بھی وہ جس کے خواب میں جائیں چلے جائیں اور 300 سال بعد جب چاہیں بیدار ہو جائیں. اب جن کے بارے میں صاف ثابت ہے کہ امت مصطفیٰ کی یہ اولیاء ہیں، صدیق ہیں، شہید ہیں، تو کیا وہ اپنی قبروں میں زندہ نہیں ہو سکتے؟ اور اگر صدیق شہید زندہ ہیں تو میرا مصطفیٰ بھی اپنی قبر میں زندہ ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک کو کیا سمجھ سکتے؟ اصحاب کہف کا یہ جو واقعہ ہے یہ قرآن پاک میں بیان کیا گیا. عزیزان گرامی اب بھی اصحاب کہف اپنی غار میں سو رہے ہیں، اب بھی سو رہے ہیں. یہاں تک کہ حدیث میں ہے ہر عاشورہ کی محرم کی تاریخ کو، یعنی 10ویں محرم کو وہ کروٹ بھی بدلتے ہیں. اور قرآن یہ کہتا ہے کہ سورج بھی ان کے اوپر سے جاتا ہے. وہ غار ایسی کیفیت میں، لوکیشن ایسا ہے اس غار کا کہ سورج جب جاتا ہے تو دوپہر کے وقت آتا ہے تو سورج اس طرف کو ہو جاتا ہے ڈھلنے کے وقت، گرمیوں میں اس طرف، ٹھنڈیوں میں اس طرف. اور مولا تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر موسم کی سختی سے ان کو محفوظ رکھا ہے. سورہ کہف میں دوسرے صفحے میں آپ پڑھ لیں، سورج کی تپش سے، بارش کی سڑن سے، ٹھنڈیوں کے گلانے سے اللہ ان کی حفاظت فرمایا. اور پھر فرماتا ہے وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ،
تم اگر ان کو دیکھو گے اللہ فرماتا ہے تو تمہیں وہ جاگتے ہوئے نظر آئیں گے. تحسبهم ایقاظا وهم رقود, جبکہ وہ سو رہے ہیں. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ, اللہ فرماتا ہے ہم ان کو کبھی دائیں جانب کروٹ دیتے ہیں, کبھی بائیں جانب کروٹ دیتے ہیں. اور اتنا ہی نہیں, وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيطِ, اللہ فرماتا ہے اور ان کا کتا پالتی مار کر ان کے قریب میں بیٹھا ہوا ہے. یعنی چاروں پیر جیسے کتا کسی کی نگرانی میں بیٹھتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے ان کا کتا چاروں پیر پھیلائے ہوئے ان کے پاس بیٹھا ہوا ہے. کتے کے بارے میں قرآن میں آیا جس کا نام بھی قطمیر, وہ کتا ابھی بھی بیٹھا ہوا ہے غار میں. اور رب تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے تم انہیں دیکھ نہیں سکو گے, اگر دیکھنے کی کوشش کرو گے لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا, تم پیٹ پھیر کر بھاگ جاؤ گے, ایسا رعب ہم طاری کریں گے. اس لیے کہ یہ بیچ میں جو تم جو کچھ بھی کرتے رہے یہ نماز کے باہر نہیں, یہ بھی رسول کی اطاعت ہے. بمصطفیٰ رساں خیش کے دی ہماؤس, اسی لیے اقبال نے کہا اپنے آپ کو نبی کے قدموں تک پہنچا دے, یہی دین ہے, یہی دین ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, صحابہ قبلہ بدل جانے کے بعد پوچھا کسی صحابی نے کہ یا رسول اللہ ہم تو اس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے, میں اگر آپ کے سامنے, آپ 1000 میرے چاہنے والے کیوں نہ ہو, 1000 میرے عاشق کیوں نہ ہو, مصلی سے اگر میرا منہ گھوم گیا تو سارے پکڑ کے مجھے گھمائیں گے سیدھے, امام صاحب سیدھے قبلے کی طرف ہو جاؤ. یا اگر کسی نے نہیں گھمایا تو بعد میں تو بولیں گے آپ کا قبلہ صحیح نہیں تھا, آپ اس طرف منہ کر کے پڑھ رہے تھے, قبلہ ایسے تھا. میرے عزیزو شریعت سب کے لیے ہے, لیکن رسول جو کرے وہی شریعت ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر گھوم گئے پورے اپوزٹ ڈائریکشن میں, کسی صحابی نے پوچھا بھی نہیں, بلکہ خود بھی گھوم گئے حضور کی طرف, اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز کمپلیٹ کی. وہ ایک نماز ایسی ہے, 4 رکعت والی ایک نماز ایسی ہے, 2 رکعت بیت المقدس کی طرف منہ کر کے اور 2 رکعت خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے, باقی کسی کی ایسی نماز نہیں ہے. آج بھی وہ مسجد مدینہ طیبہ میں موجود ہے جس کو مسجد قبلتین کہتے ہیں, جہاں یہ قبلہ بدلا تھا, جہاں یہ آیت اتری تھی. اب جو کہنا ہے مجھے وہ یہ ہے, حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے پاک کا حال یہ ہے کہ اگر آسمان کی طرف اٹھ جائے تو قیامت تک کے لیے قبلہ بدل جائے. سوچو تو ذرا صحیح, اس چہرے پاک کا اثر یہ ہے کہ اگر اٹھ گیا آسمان کی طرف تو ہمیشہ کے لیے قبلہ بدل گیا. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا, اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے پاک کے بارے میں تم سمجھ رہے ہو, قبلہ جب مسلمانوں کا قیامت تک کے لیے بدل سکتا ہے تو ایک بار وہ چہرہ اگر ہم سب کی طرف ہو جائے, میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے, بڑے دن ہوئے ہیں تیری حسرتوں میں تیری یادوں میں, بڑے دن ہو گئے گھر کو سجاتے سجاتے. اے مومنو تمنا یہ کرو حضور کی بارگاہ میں ہمیشہ کہ وہ چہرے جمال جہاں آرا ایک بار نظر آ گیا تمہیں تو تمہارا یہ ادھر ادھر کا قبلہ بدل جائے گا, پھر تمہارا قبلہ اسی محبوب دو جہاں کی طرف ہوگا. ہمارے دلوں کے قبلے کو بدلنا بھی یہ میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اثر ہے. اب منافقین جو ہے بات بنانے لگ گئے. میں یہاں پر ایک اور نقطہ عرض کر دوں. صحابہ کا حال یہ تھا کہ انہوں نے کسی نے پوچھا نہیں 2 رکعت ادھر اور 2 رکعت ادھر کیوں, بلکہ صحابہ جانتے تھے کہ جو رسول کرے وہی دین ہے, وہی شریعت ہے. ایک صحابی سے پوچھا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ظہر کی نماز میں قرات کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ حضور ظہر کی نماز میں قرات کرتے تھے. یعنی آپ سب کو معلوم ہے نا 3 نمازیں جہری ہیں, 2 نمازیں سری ہیں, فجر مغرب عشاء, اس میں زور سے قرات کرتے ہیں امام, ہے نا, اور ظہر اور عصر میں زور سے نہیں کرتے, خاموش. لیکن کرتے ہیں کہ نہیں کرتے تم کو کیا معلوم, خاموش کھڑے رہتے نا امام, تو آپ کو پتا ہے پیچھے صفوں میں کھڑے رہتے امام صاحب پڑھتے بھی ہیں کہ نہیں پڑھتے کسی کو نہیں پتا. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز میں آہستہ ہی صحیح کچھ پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ ایک صحابی سے پوچھا گیا, اس صحابی نے کہا ہاں رسول اللہ تلاوت کرتے تھے. کہا سنائی دیتا تھا؟ کہا نہیں. کیسے پتا؟ وہ صحابی کہتے ہیں میں پیچھے صف میں کھڑا رہتا اور حضور کے چہرے کی طرف دیکھتا, آپ کی داڑھی مبارک ہلتی رہتی تھی, داڑھی مبارک ہلتی رہتی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے آقا نماز میں خاموش نہیں تلاوت کیا کرتے تھے.
اے میرے عزیزوں ان صحابہ سے پوچھو نماز میں تمہیں کعبے کی طرف دیکھنا چاہیے یا رسول کے چہرے کی طرف؟ ان صحابہ کی ترجمانی اگر کہیں سے ملتی ہے تو بریلی کے امام کی زبان میں، وہ کہتا ہے حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ صحابہ جو دیکھتے تھے وہ کیا تھا؟ کعبے کا کعبہ تھا، اور وہ ان کی نمازیں نہیں ٹوٹتی تھی۔ ہاں آپ سب چاہے کتنا بھی بڑا امام ابھی آئے، آپ کو حکم نہیں ہے کہ امام کی طرف دیکھتے رہو، آپ کو حکم نہیں ہے، آپ کعبے کی طرف منہ کر کے رکھو۔ اب کے زمانے میں امام کے پیچھے ہیں آپ، لیکن امام کو دیکھتے مت رہو نماز میں کہ امام کی ٹانگ اٹھی ہے یا پیر اٹھا ہے، پیجامہ نیچے آیا ہے، کیا ہو رہا ہے اس کا نماز میں، یہ تمہیں حکم آج نہیں ہے۔ نماز میں اگر کھڑے ہو گئے تو قبلے کی طرف منہ رہے۔ صحابہ اکرام کا حال یہ تھا کہ وہ اپنے رسول کو دیکھا کرتے۔ اتنا ہی نہیں میرے عزیزوں، اتنا ہی نہیں، ایک اور بات میں بتا دوں، آج مدینہ طیبہ میں اگر آپ جائیں گے، اللہ سب کو حاضری نصیب فرمائے، یہ حضور کا محراب اس طرف ہے سامنے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا محراب سامنے ہے، اور جب محراب کی طرف منہ کر کے کوئی کھڑا رہے گا تو بائیں ہاتھ کی جانب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حجرہ، جو روضہ ہے آج بھی حضور کا، وہی حضور کا حجرہ تھا جس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ قیام فرماتے۔ وہ حجرہ عائشہ صدیقہ ہے جس میں میرے آقا دفن ہے آج۔ کہاں ہے وہ؟ یہ سامنے محراب اور ادھر بالکل بائیں سائیڈ میں حجرہ ہے حضور کا، دروازہ بھی اس کا وہی تھا۔ جب اقامت یہاں بولتا مؤذن، حضور حجرے سے نکلتے تھے، اور جب حضور حجرے سے نکلتے صحابہ کھڑے ہو جاتے تھے اور صفیں لگ جاتی تھی۔ اندازہ کرو قبلہ ادھر ہے اور حضور کا حجرہ ادھر ہے بائیں جانب۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات سے چند دنوں پہلے کی بات ہے، یہ آخری ایام ہے ظاہری زندگی کے، جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علالت میں تھے، تکلیف بہت زیادہ تھی، بخار کی شدت تھی، 1 مہینے تک بخار کی شدت رہی سفر کے مہینے میں۔ ان دنوں میں بعض مرتبہ ایسا ہوا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکلتے تو 2 صحابہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کے آتے تھے، تکلیف کی شدت تھی لیکن پھر بھی مسجد میں آ جاتے تھے۔ لیکن آپ کی وفات سے چند دن پہلے ایسے حالات پیش آئے کہ حضور اپنے حجرے سے باہر نہیں آتے تھے۔ صحابہ کی نمازیں کون پڑھاتا تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق پڑھاتے تھے، مصلی پر آپ بڑھتے، نمازیں آپ پڑھاتے۔ 17 نمازیں حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھائی۔ ایک روایت میں پڑھتا ہوں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، مغرب کی اذان ہو چکی، صفیں لگ چکی، مؤذن اقامت بول چکا، حضرت ابو بکر صدیق مصلی پر جا چکے، تکبیر باندھ لیے، اچانک حضور کا حجرہ کھل گیا۔ کئی دن سے میرے آقا آئے نہیں تھے، جیسے حجرہ کھلا سارے صحابہ مڑ کر کے میرے آقا کی طرف دیکھنے لگ گئے، قبلے کی طرف نہیں، حجرے کی طرف سب مڑ گئے۔ اور جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے پاک کی چمک دیکھا، سارے صحابہ کے دلوں میں ایسی رقت طاری ہو گئی، ان کی آوازیں بلند ہو گئی۔ بعض نے ہاتھ پر آواز مار مار کر کے کہا ابو بکر پیچھے آ جاؤ، آفتاب رسالت آ چکے ہیں، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آ چکے۔ میں یہ نماز کی حالت کی بات کر رہا ہوں، نماز کی حالت۔ صحابہ جانتے تھے کہ رسول کی رضا ہی یہ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، اگر رسول کو راضی کر لیا تو ساری عبادتیں ہیں، اور اگر وہ راضی نہ تو ساری عبادتیں فضول ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے جب آواز لگائی تو وہ ابو بکر صدیق مصلی پر جو ہے میرے عزیزوں، مصلی پر جا چکا امام، تکبیر باندھا ہوا امام، جب آواز آئی پیچھے سے تو وہ خود بھی بائیں جانب مڑ کر دیکھتے ہوئے پیچھے کی طرف آنے لگ گئے، نماز توڑ کر کے نہیں، رکعت باندھ کر کے پیچھے کی طرف آنے لگ گئے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تشریف لائے تو مصلی پر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بٹھایا گیا۔ یہ کیسی نمازیں تھی، کیسی نماز! ہم اور آپ اگر حرکت بھی کریں تو نماز ٹوٹ جائے، نماز باطل ہو جائے، فاسد ہو جائے، لیکن رسول کے لیے اگر چہرہ پھر بھی گیا تو نماز باطل نہیں، بلکہ میں کہتا ہوں وہی تو عین نماز ہے۔ ظالمو تم کہتے ہو رسول کا خیال آنا، معاذ اللہ رب العالمین برے کلمات کہتے ہو، گدھے کے خیال سے بدتر ہے۔ ان صحابہ سے پوچھو، وہ اللہ رب العزت کی عبادت کرتے تھے لیکن رسول کے چہرے کو بھی دیکھا کرتے تھے۔
اس لیے میں نے کل ہی آپ کے سامنے یہ عرض کیا، قرآن کی اگر تفسیر بھی سننا ہو تو اے سنیو، شرط یہ ہے کہ دل کو محبت مصطفیٰ کا ایک عظیم مدینہ بناؤ، تبھی تمہیں قرآن کی آیتیں سمجھ میں بھی آئے گی، تبھی تمہیں قرآن کا لطف بھی ملے گا اور لذت بھی ملے گی۔ اور حضور کو چھوڑ کر کے کچھ سننا چاہو تو پھر اندھیرا اندھیرا، کچھ نہیں ہے۔ بہرحال یہ قبلے کے تبدیل ہونے والی جو آیتیں آئیں، اس پر یہودیوں نے بہت واویلا مچایا، بہت واویلا مچا رہے، اتنے سالوں سے قبلہ تھا، نبیوں کا قبلہ تھا، انہوں نے بدل دیا، انہوں نے بدل دیا، یا آ کر کے بدل دیے، اس طرح کی باتیں آنے لگی۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے ابھی اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ فرمایا، آپ ارشاد فرمائیں وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، آپ فرما دیں ان سے کہ میں تمہاری قبلے کی پیروی کرنے نہیں آیا، بلکہ رسول جو کہہ دیں گے وہی قبلہ ہے۔ عزیزان گرامی وقار، قبلے کی تبدیلی کا حکم جو آیا وہ اسی پارے میں اس کا ذکر ہے، اور اس کے بعد پورے اس دوسرے پارے میں کئی احکام نازل ہوئے، کئی احکام ہیں شہیدوں کے متعلق اسی آیت میں ہے۔ فرمایا رب تعالیٰ نے جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ بعض لوگ ہم سے پوچھتے ہیں آپ رسول کو وفات کے بعد بھی زندہ مانتے ہیں، قرآن کی کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ قرآن کی کوئی دلیل ہے؟ قرآن کی کوئی آیت ہے؟ میاں میں وہی پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہوں انہیں مردہ نہ کہو۔ ہر سنی مسلمان جانتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ کہتے ہیں لوگ، ارے میاں یہ تو شہیدوں کے لیے آیت ہے۔ ہم کہتے ہیں کیٹیگری اگر آپ کو بتاؤں شہید کا مقام کب آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے آیت میں فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، 4 لوگوں کا ذکر قرآن میں اللہ نے فرمایا جن پر اللہ نے انعام نازل کیا۔ نمبر 1 النبیین، انبیاء سب سے پہلا مقام ہے، والصدیقین دوسرے نمبر پر صدیق ہوتے ہیں، تیسرے نمبر پر شہید۔ تیسرے نمبر والا جب اپنی قبر میں زندہ ہو سکتا ہے تو پہلے نمبر والا کیوں نہیں زندہ ہو سکتا؟